صحیح. ہم لوگ جو ہے وہ انالیٹیکل یہ جو میتھڈولوجیکل اپروچ کر رہے تھے. میتھڈولوجیکل اپروچ میں ایک دو چیزیں ہیں وہ ہم دیکھیں گے, اور پھر جو ہے اگر ہمارے پاس ٹائم بچا تو ایوولوشنری اپروچ جو ہے وہ شروع کر دیں گے. اچھا جی, یہ والی سلائیڈ ہے جو ہمیں دیکھنی ہے, اور آپ لوگوں کو یہ میں نے بتا دیا تھا. اگر آپ کو اس سے پہلے والی جو سلائیڈ ہے وہ یہ اگر یاد ہو آپ لوگوں کو, جس میں میں نے یہ شیئر کیا تھا آپ سے کہ بھئی فلسفی کو اپروچ کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ فلاسفرز نے جو میتھڈز اڈاپٹ کیے ہیں اپنی تھیوریٹیکل پوزیشننگ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے, آپ وہ میتھڈ سیکھ لیں اور فلسفہ پڑھیں, لیکن اس میں آپ سقراط کے سچائی کا تصور وغیرہ, سقراط کی میٹافزکس, سقراط کا جو ہے نوشن آف بیوٹی, یہ سمجھنے کے بجائے آپ سقراط سے آرٹ آف آرگیومنٹیشن سیکھ لیں, اور آپ یہ سیکھ لیں کہ بھئی آرگیومنٹ کیسے بلڈ کیا جاتا ہے, آرگیومنٹ کیسے ڈیولپ کیا جاتا ہے, اور اس آرگیومنٹیٹیو انالیسس کے اندر آپ جو ہے وہ فوکس فوکس کریں. آپ لوگوں کو اسکرین پہ وہ نظر آ رہا ہے؟ جی سر نظر آ رہا ہے. نہیں, مجھے کیوں نہیں نظر آ رہا؟ ٹھیک ہے, تو جو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جو ہے وہ فلسفی میں کنسرن اس بات سے نہیں ہے کہ فلسفر کی ٹروتھ کلیم کیا ہے یا فلسفر کا تھیوریٹیکل فریم ورک کیا ہے, بلکہ آپ فلسفی کو پڑھتے ہیں اور اس سے مختلف قسم کے میتھڈ سیکھ لیتے ہیں. پلیٹو سے آپ کنٹمپلیشن سیکھ لیتے ہیں, ایرسٹاٹل سے آپ سیلوجزم سیکھ لیتے ہیں, سوفسٹ سے یا پروٹاگورس سے آپ ریٹرک سیکھ لیتے ہیں, اینزلم سے آپ تھیولوجیکل میتھڈولوجی سیکھ لیتے ہیں, ڈیکارٹ سے میتھوڈک ڈاؤٹ سیکھ لیتے ہیں, کانٹ سے کیٹیگوریکل امپیریٹو سیکھ لیتے ہیں, فرانسس بیکن سے انڈکٹیوسٹ میتھڈ سیکھ لیتے ہیں, پاپر سے فالسیفیکیشنزم سیکھ لیتے ہیں, بینتھم یا مل سے آپ ہیڈنسٹک کیلکولس سیکھ لیتے ہیں, ہیگل سے آپ ڈائلیکٹیکل میتھڈ سیکھ لیتے ہیں, مارکس سے آپ ڈائلیکٹیکل میتھڈ سیکھتے ہیں, یا پریگمیٹک میتھڈ سیکھ لیتے ہیں, ڈوئی سے, جیمس سے یا پرس سے, ہزرل سے آپ فینومنولوجیکل ریڈکشن سیکھ لیتے ہیں, ہائیڈیگر سے آپ انٹینشنالٹی سیکھ لیتے ہیں, دل تھی بیٹی یا گڈامر سے آپ ہرمینوٹیکل میتھڈ سیکھ لیتے ہیں, ڈریڈا سے آپ ڈیکنسٹرکشن سیکھ لیتے ہیں, اور بھی بہت سارے میتھڈز ہو سکتے ہیں. تو فلسفی کو دیکھنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ بجائے یہ کہ آپ اس سوال سے بحث کریں کہ سچ کیا ہے, بجائے اس سوال سے بحث کریں کہ خیر کیا ہے, بجائے اس سوال سے آپ بحث کریں کہ خیر اور شر کے بیچ میں جو فاؤنڈیشنز ہیں وہ کیا ہیں, آپ اس سوال سے بحث کرتے ہیں کہ بنیادی طور پر آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, اور اس وقت جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے کون سا میتھڈ اپروپریٹلی آپ استعمال کر سکتے ہو. تو جو لوگ اس طرح فلسفے کو اپروچ کرتے ہیں وہ وہ جو ہے فلسافیکل میتھڈ کو سبسٹینشیٹ کرتے ہیں اپنے پروسیجرل اینڈز کے لیے, یعنی کہ اپنے جو بھی ان کے پروسیجرل اینڈز ہیں ان کے لیے آپ جو ہے اپنی فلسافیکل
میتھڈولوجی جو بھی آپ نے سیکھی ہوئی ہے، جہاں پر آپ کو آرٹ آف آرگیومنٹیشن کی ضرورت ہے وہاں آپ ساکریٹیز کی طرح بیہیو کریں، جہاں آپ کو اسپیکولیٹ کرنا ہے وہاں آپ پلیٹو کی طرح بیہیو کریں، جب آپ کو لاجیکلی اپروچ کرنا ہو، کانٹرڈکشنز آئیڈینٹیفائی کرنی ہو، تو آپ ایرسٹوٹیلین لاجک کا سہارا لیں یا مل کی لاجک کا سہارا لیں۔ اسی طریقے سے جب آپ کو آرگیومنٹ کو فالسیفائی کرنا ہو، نیوٹرلائز کرنا ہو، تو آپ پاپیرین میتھڈولوجی استعمال کریں، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ تو پہلی چیز کیا آپ کو پتہ چلی، اس میں جو بنیادی طور پر یہ جو ایٹیچیوڈ ہے میتھڈولوجیکل اپروچ کا، یہ بنیادی طور پر فلسافیکل نہیں ہے، بنیادی طور پر یہ پروسیجرل ہے اور میتھڈولوجیکل ہے، اور بعض حالات کے اندر یہ اینٹائی فلسافیکل بھی ہے، اس سینس میں کہ آپ جو ہے فلسفی کو ایک ٹول کے طور پہ استعمال کرتے ہو، اور یہ ٹول جو ہے وہ آپ کے آبجیکٹیوز کو ریئلائز کرنے کے لیے مددگار ہو جاتا ہے۔ اگر فرض کیا کہ آپ کو اپنے ان آبجیکٹیوز کی ریئلائزیشن کے لیے ایک ہی وقت میں 2 یا 3 میتھڈ استعمال کرنے ہیں، تو آپ ایک ہی وقت میں 3 ڈفرینٹ میتھڈز استعمال کرتے ہو، اور ظاہر ہے کہ جو فلسفہ پڑھا ہوا آدمی ہوگا اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ کی کمٹمنٹ کسی بھی میتھڈ سے کی جو فاؤنڈیشن میں جو فلسفہ ہے اس سے نہیں ہے، بلکہ بنیادی طور پر آپ نے میتھڈ کو ایبسٹریکٹ کر لیا، الگ کر لیا، اور اس کو الگ کرنے کے بعد آپ جو ہے وہ بنیادی طور پر اس میتھڈ کو آپ استعمال کیے جا رہے ہو، اور بنیادی طور پر آپ کی جو کمٹمنٹ ہے وہ میتھڈ کے ساتھ نہیں ہے، یا میتھڈ کی فاؤنڈیشن کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ بنیادی طور پر آپ کا جو آبجیکٹیو ہے وہ پروسیجرل فاؤنڈیشن ہے، یا پروسیجرل جو آپ کی جو ڈائنامکس ہے، اور یا جو بھی آپ کے اینڈ ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر فرض کیا کہ فلسفہ پڑھا ہوا آدمی کسی پولیٹیکل پارٹی میں چلا جائے، اب پولیٹیکل پارٹی کے اندر جا کر وہ بیٹھ جائے اور وہ پولیٹیکل پارٹی اس سے کہے کہ آپ جی ہمارے اسپوکس پرسن بن جائیں، تو ظاہر ہے کہ وہ اسپوک پرسن جب بنے گا تو پارٹی کے لوگ جو جو حرکتیں کر رہے ہوں گے ان کو آپ جسٹیفائی کرنے شروع کر دیں گے مختلف فلسافیکل اینگل سے۔ تو ظاہر ہے کہ آپ کا جو اینڈ ہے وہ فلسافیکل نہیں ہے، بلکہ وہ پروسیجرل ہے، کہ آپ کا مقصد ہے بائی ہوک اینڈ کروک جا کر اپنی پارٹی کی پالیسی لائن کو جسٹیفائی کرنا ہے۔ اگر آپ کا کسی فلسفے کے ساتھ کمٹمنٹ ہے، مثال کے طور پہ آپ مارکس کے ڈائلیکٹکس کو استعمال کرتے ہو لیکن آپ کی کمٹمنٹ مارکسسٹ ایڈیالوجی کے ساتھ بھی ہے، تو ظاہر ہے کہ اگر آپ کی پارٹی لائن جو ہے یا آپ کی پارٹی پوزیشن جو ہے وہ کمپیٹیبل نہیں ہے اس مارکسسٹ پوزیشننگ سے، تو ظاہر ہے کہ آپ اپنی پارٹی کے اس اینٹائی پرولیٹیریٹ جو پالیسی میکنگ ہے اس کو سپورٹ نہیں کرو گے، اور اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو ظاہر ہے کہ پارٹی آپ کو نکال باہر کرے گی، سیدھی سی بات ہے بھائی۔ اسی طریقے سے اگر فرض کیا کہ آپ جو ہے میکس ویبر کا جو میتھڈ ہے بیوروکریٹک سیٹنگز کے اندر وہ ایڈاپٹ کر لیتے ہو اور آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کے بھی ممبر ہو، تو وہاں پر پولیٹیکل پارٹی اگر یہ کہتی ہے کہ بھائی آپ کو ساری بیوروکریسی کے اندر اپنی پولیٹیکل پارٹی سے الائن لوگوں کو ہی فٹ ان کرنا ہے، اور آپ ویبر سے کی فلسفے سے بھی اگری کرتے ہو، اور اس کی جو بیوروکریسی کے ساتھ جو اس کی جو تھیوریٹیکل کمٹمنٹ ہے انسٹیٹیوشنلائزیشن آف ریشنالٹی کے ساتھ، اس کے کانٹیکسٹ میں آپ بیوروکریسی کو دیکھتے ہو، تو آپ اپنی پارٹی کو یہ منع کرو گے کہ بھائی آپ اپنی پارٹی کو نہیں اس کے اندر انٹیگریٹ کرو، اس کے نتیجے میں تو پورا کا پورا جو ماڈرن ڈیموکریٹک سٹرکچر ہے وہ کولیپس کر جائے گا، یا جو ہے نیشن سٹیٹ کا جو ماڈل ہے وہ کولیپس کر جائے گا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ کرنا ایک بہت ہی مشکل کام ہے۔
اس کے لیے آپ کو ویبیرین ہونا پڑے گا، یا آپ کو مارکسسٹ ہونا پڑے گا، یا آپ کو ہیگیلین ہونا پڑے گا، یا آپ کو پریگمیٹسٹ ہونا پڑے گا، یا آپ کو سوفسٹ ہونا پڑے گا، یا آپ کو ایرسٹوٹیلین ہونا پڑے گا۔ ظاہر ہے کہ یہ آپ نے اگر کیا تو آپ میتھڈ کو پھر ہر کام کے لیے استعمال کرنے سے بچو گے۔ تو میتھڈولوجیکل اپروچ جو ہے وہ آپ کو کمپیل کرتی ہے کہ آپ تھیوری کو نیوٹرلائز کر دو، میتھڈ کو ایڈاپٹ کر لو، اور اپنے مقاصد کے لیے میتھڈ کو استعمال کرنا شروع کرو۔ تو جو میں نے بتا دیا آپ کو کہ جو میتھڈولوجیکل اپروچ ہے اس کی کوئی کمٹمنٹ اوور آل فلسفی کے ساتھ نہیں ہوتی، بلکہ جو بھی انڈیویجول فلسفی ہے اس کے میتھڈ کو آپ اڈاپٹ کرتے ہو، اور اس کے میتھڈ کے ذریعے اپنے آبجیکٹیوز کو آپ ریئلائز کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ یہ کام جو ہے یہ کافی ذہانت اس کے لیے چاہیے ہوتی ہے، یعنی کہ آپ نے بہت اچھا فلسفہ پڑھا ہوا ہو اور آپ نے میتھڈ کو تھیوری سے ایبسٹریکٹ کر کے نکال لینا اور پھر اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا، یہ ایک مشکل کام ہے، یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ لیکن ذہین لوگ یہ کام کرتے ہیں، ذہین لوگ یہ کام کرتے رہتے ہیں، ذہین لوگ یہ کام کر سکتے ہیں، اور دنیا میں بہت سارے لوگ جو مینیجرل پوسٹ کے اوپر ہوتے ہیں وہ جب فلسفہ پڑھتے ہیں تو وہ یہ کام کرتے ہیں۔ بہت سارے ڈاکٹرز جب بائیو ایتھکس پڑھتے ہیں تو وہ بائیو ایتھکس میں ان کی کمٹمنٹ اوور آل فلسفی کے ساتھ نہیں رہتی، بلکہ وہ میتھڈ سیکھ لیتے ہیں اور اپنی ہر رویے کو، اپنی ہر ایٹیٹیوڈ کو فلسافیکلی جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ ہم نے اپلائیڈ ایتھکس کے اندر بہت اچھی طرح دیکھا ہے کہ فیلڈ کے لوگ فلسفہ پڑھ لیتے ہیں اور فلسفہ پڑھ کے اس میں سے 2-4 میتھڈ سیکھ لیتے ہیں، اور پھر اپنی ہر حرکت کو، اپنی ہر بدماشی کو جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور موسٹ آف دا ٹائم اس میں وہ یہ بھی کام کرتے ہیں، جو تیسرا جو ایسپیکٹ ہے کہ وہ میتھڈ کو استعمال کرتے ہیں اگینسٹ دی تھاٹ آف اے گیون فلاسفر، یعنی کہ اسی میتھڈ کو اسی فلسفے کی تھاٹ کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ اور ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ میتھڈ کو چونکہ ہم نے ایبسٹریکٹ کر لیا ہے، لہٰذا اب اس ٹول سے ہم جس کی چاہے گردن کاٹ سکتے ہیں، تو وائی ناٹ وہ فلسفی ہی جس سے ہم نے یہ میتھڈ سیکھا ہے۔ تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک وہ تھا کیا کہتے ہیں وکیل، تو وکیل ایک آدمی گیا، اس نے کہا بھائی میں نے تو قتل کر دیا ہے اور میں نے واقعی قتل کیا ہے، لیکن اب آپ مجھے بچا لو، تو جتنے پیسے آپ کہو گے میں دوں گا۔ تو وکیل کہتا ہے بھائی اب تو ساری ایویڈنس تمہارے خلاف ہیں اور کورٹ میں تو تمہیں ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا، تو ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ کورٹ میں جب بھی تم سے کوئی سوال کرے تو اس سوال کے جواب میں تمہیں ایک ہی بات کرنی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اور وہ ہے فوفو۔ ہر ہر سوال کا جواب تمہیں کیا دینا ہے؟ فوفو۔ تو جج تم سے پوچھے، وکیل پوچھے، پولیس والا پوچھے، تو بس تمہیں فوفو کرنا ہے۔ تو وہ یہی ہوا، اس نے فوفو فوفو شروع کیا۔ شروع میں لوگوں نے، جج نے کو غصہ آیا، اس نے ریمانڈ پہ اس کو پھر پولیس کے حوالے کر دیا، پولیس نے بھی خوب پھینٹی لگائی، ہر پریشر کے بعد اس کے منہ سے ایک ہی لفظ نکلتا تھا، فوفو۔ آخر کو تنگ آ کے انہوں نے کہا کہ بھائی یہ بیچارہ پاگل ہے، اس کو چھوڑ دو۔ تو جب اس کو چھوڑ دیا تو وکیل پہنچ گیا، وکیل نے کہا بھائی میرے پیسے، تو اس نے کہا فوفو۔ صحیح ہے، تو فوفو جب اس کو کرنا آ گیا تو سب کو کرے گا نا فوفو۔ تو فوفو وہ کیوں کر رہا ہے یہ میٹر کرتا ہی نہیں ہے، وہ اس کے ڈسکریشن کے اوپر ہے کہ جب اس کا دل چاہے گا وہ فوفو شروع کر دے گا۔ تو
یہ جو فلسفے کو دیکھنے کا طریقہ ہے، یہ بیوروکریسی کے اندر یہی اپروچ اختیار کی جاتی ہے. اسی طریقے سے مینجمنٹ سائنسز کے اندر یہی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے. اپلائیڈ جو ایتھکس ہیں جتنی بھی کیا بولتے ہیں، جیسے بایو ایتھکس ہے، میڈیا ایتھکس ہے، اپنا لیگل ایتھکس ہے، سب جگہ پر یہ طریقہ کار اختیار کیا جا رہا ہے، کیا جاتا ہے، کیا جاتا رہے گا. اور بہت کم لوگ ہیں جو فلسفے کو اس کی پوری تھیوریٹیکل کانٹیکچوالٹی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، بلکہ وہ عام طور پر جب ایک ادارے کے لیے فلسفے کو اڈاپٹ کرتے ہیں تو وہ میتھڈ لے لیتے ہیں اور فلسفہ چھوڑ دیتے ہیں، اور اس میتھڈالوجی کو وہ اڈاپٹ کر اپنے مقاصد استعمال کرتے ہیں، اپنے مقاصد کے لیے ان میتھڈز کو استعمال کرتے رہتے ہیں. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا، یہ تیسرا جو پوائنٹ ہے کہ جس فلسفی سے انہوں نے وہ میتھڈ سیکھا وہ اسی کے خلاف استعمال کر دیتے ہیں. اور آخری یہ کہ جو میتھڈز جو ہیں وہ ان جگہوں پر بھی اپلائی کر دیتے ہیں جہاں پر وہ میتھڈ اپلائی ہونے کی کوئی اسپیس ہوتی نہیں ہے، اس سے اس کی جسٹیفیکیشن ہوتی نہیں ہے، وہاں پر بھی اس کی ایپلیکیشن وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں. تو جو میتھڈولوجیکل اپروچ ہے اس کا کمال یہ ہے بھائی کہ وہ آپ کو مدد دیتی ہے اپنی مرضی کے سچ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ایکسکیویشن آف دی میتھڈس prescribed by different philosopher to realize their substantive procedures. تو یہ جو سائیڈ ہے اپلیکیٹری سائنسز میں یا اپلیکیٹری ایتھکس میں بہت زیادہ استعمال ہو رہی ہے، اور ان کو ہم بالکل انگلیوں پر گن کے بتا سکتے ہیں کہ یہ کون کون بھائی یہ کام کر رہا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ابھی ہمارا یہ آبجیکٹیو نہیں ہے، اور کبھی ہمارا موڈ بن گیا تو ہم کر بھی سکتے ہیں. اور یہ کہ بہت سارے لوگ جو اپنے تھیولوجیکل آبجیکٹیوز میں بھی یہ کام کرتے ہیں، اور وہ بنیادی طور پر کیا کرتے ہیں کہ کسی فلسفی کا کوئی میتھڈ لے لیتے ہیں اور وہ ریلیجن کے اندر استعمال کر رہے ہوتے ہیں اس میتھڈ کو. اور ظاہر ہے کہ وہ فلسفی تو ریلیجن کو ٹرو مان ہی نہیں رہا، ریلیجن کو سچا مان ہی نہیں رہا، تو آپ اس کا وہ میتھڈ وہاں پر اڈاپٹ کیوں کر رہے ہو؟ تو بنیادی طور پر ظاہر ہے کہ وہ اس میتھڈ کے ذریعے بہت سارے وہ آبجیکٹیوز ریئلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو جیسے پاکستان میں بہت سارے لوگوں نے آرگیومنٹ فار دی ایگزسٹنس آف گاڈ دینے کی کوشش کی. تو انہوں نے وہ سارے آرگیومنٹس جو تھے وہ ایک خاص قسم کے میتھڈ کے اندر نکالے اور نکال کر اپنے ناموں سے بیان کرنے شروع کر دیے. یہ لوگوں کو ایسا لگا کہ یہ بھائی کا اپنی دلیل ہے بنیادی طور پر، لیکن یہ کہ وہ انہوں نے ظاہر ہے کہ خود سے نہیں، ان کا اپنا آرگیومنٹ بھی نہیں ہے، وہ ولیم پیلے کا ہے یا ڈیکارٹس کا ہے یا اسپینوزا کا ہے، مختلف لوگوں کے آرگیومنٹس ہیں وہ استعمال کر کے وہ لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں. بھائی اس آدمی کے پورا فلسفے کے اندر وہ آرگیومنٹ ہے تو آپ نے وہاں سے نکال کے یہ بتانا شروع کر دیا. اسی طریقے سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ یہ کام بھی کر رہے ہیں کہ وہ نہ صرف یہ کہ وہ آرگیومنٹس استعمال کر رہے ہیں بلکہ وہ میتھڈز بھی استعمال کر رہے ہیں جو کہ بنیادی طور پر کسی ایسے فلسفی سے نکلا ہوا میتھڈ ہے جو کہ مذہب کو حماقت سمجھتا ہے اور مذہب کو احمقانہ سمجھتا ہے، اور جیسے مونٹیسکیو کو کا سیپریشن آف پاور کا ماڈل لے لیتے ہیں. اور ٹھیک ہے، میں مونٹیسکیو کا آپ سیپریشن آف پاور کا ماڈل لے لیں،
لیکن پھر آپ یہ بھی تو بتا دیں نا کہ پھر مونٹیسکیو نے جو ہے بھائی ریلیجن کے بارے میں کیا کہا ہے، اسلام کے بارے میں کیا کہا ہے، پیغمبر کے بارے میں کیا کہا ہے، یہ بھی بتا دیں پھر آپ سب کچھ. یا پھر یہ کہ آپ اس کا وہ میتھڈ لے کے اس طرح پیش کریں جیسے کہ آپ نے پیش کیا. بہت سارے لوگوں نے بہت ساری ایسی انٹرپریٹیشنس کے ماڈل پیش کیے، جیسے وہ تفسیر کا یہ جو اصول ہے یہ ان کا اپنا وضع کردہ ہے، اور وہ وضع کردہ جو اصول ہے اس کے انہوں نے ریفر بھی نہیں کیا، بتایا بھی نہیں کہ یہ جو ہے یہ تو شلیر ماخر کا جو ماڈل ہے میتھڈ انٹرپریٹیشن کا ماڈل جو وہ استعمال کر رہے ہیں، اور یہ میتھڈالوجی جو ہے وہ شلیر ماخر کی ہے، اس کو انہوں نے اپنے حوالے سے پیش کر دیا. تو یہ ممکن ہے کہ شلیر ماخر کے دماغ میں جو بات آئی وہی بات ان کے بھی دماغ میں آ گئی، اور دونوں نے ایک ہی طرح سے انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کی کسی ٹیکسٹ کو. لیکن جب آپ کوئی میتھڈ انسانوں کے سامنے پیش کر رہے ہوتے ہیں تو فلسفے کی دنیا میں ضروری یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ریویو کرتے ہیں کہ یہ جو میں خیال پیش کر رہا ہوں یہ پہلے اور کسی نے تو پیش نہیں کیا ہوا. تو جب کسی اور نے پیش کیا ہوا ہے تو آپ پھر جس نے آپ سے پہلے یہ خیال پیش کیا ہے پھر آپ اس کو جا کے پڑھتے ہو، پھر اس کے اوپر کیا کیا اعتراضات اٹھے، اس میتھڈالوجی کی لیمیٹیشنز کیا ہیں، اس کو کس طرح سے لوگوں نے کراس ایگزامن کیا، پھر ان سب کو بھی آپ پڑھتے ہو. اور پھر آپ ہو سکتا ہے کہ جب آپ اتنے سارے پروسیجر سے گزرتے ہو تو آپ اس میتھڈ کو لوگوں کے سامنے پیش نہیں کرتے ایک سولوشن کے طور پر. کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کوئی نیا اچھوتا طریقہ کار آپ نے وضع نہیں کیا، بلکہ آپ سے بہت پہلے لوگوں نے یہ خیال پیدا کیا، یہ میتھڈ پیدا کیا، پھر یہ میتھڈ انہوں نے پریکٹس کیا، پھر اس میتھڈ کو اس کے اوور آل فلسفے کے اندر کس قسم کے کرائسس کا سامنا کرنا پڑا، اوور آل سسٹم آف تھاٹ میں کس قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا، اس کے نتیجے میں اوور آل فلسفی کو کیا نقصان پہنچا اس میتھڈ کو اڈاپٹ کرنے کے نتیجے میں. تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے سامنے وہ پیش کرے ہی نہیں وہ آئیڈیا. لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بنیادی طور پر تو اس کی کمٹمنٹ فلسفے کے ساتھ نہیں ہوتی، بنیادی طور پر وہ میتھڈالوجی سیکھ رہا ہوتا ہے، اور میتھڈالوجی سیکھ لینے کے بعد وہ اپنے آبجیکٹیوز کو ریئلائز کرنے کی کوشش کرتا ہے مختلف قسم کے میتھڈولوجیکل فریم ورک میں، اور اس میں کانٹرڈکشنز بھی وہ کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو بنیادی طور پر جو ہے میتھڈولوجیکل اپروچ ایسی ہے کہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت سگنیفیکنٹ ہے، اور میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی میتھڈ جو ہے کسی فلسفے سے میں اگر موجود ہے تو فلسفے کے باہر استعمال ہونا نہیں چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی میتھڈ آپ نے کہیں سے ایڈاپٹ کر لیا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ پھر آپ یہ بتائیں کہ یہ میرا نہیں ہے بھائی، یہ میں نے ادھر سے ایڈاپٹ کیا ہے. ٹھیک ہے، تاکہ جو آپ کا ریڈر ہے، جو آپ کو سن رہا ہے، جو آپ کی بات سمجھ رہا ہے، وہ اس میتھڈ کی روٹس کو تک بھی پہنچ جائے، اور پھر اس کی کانٹرڈکشنز یا اس کے اوپر ہونے والی کریٹیک اس سے بھی آگاہ ہو جائے، اور پھر جو ہے صحیح فیصلہ کرے کہ آپ جو حل پیش کر رہے ہو وہ حل قابل عمل ہے یا نہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ جو ہے میتھڈ سوفسٹ کا میتھڈ آپ استعمال کر رہے ہو، لیکن آپ اس طرح پیش کر رہے ہو جیسے یہ نیچرلی آپ سے کلمینیٹ ہوا ہے. جیسے آپ بہت سارے نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے جو مذہبی لوگ ہیں ہمارے یہاں پاکستان میں، اور اب خاص طور پہ جب سے یوٹیوب وغیرہ آیا ہے تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی بات کرتے کرتے اچانک چیخنا شروع کر دیتے ہیں. جب وہ کسی کنکلوژن کو چیخ کے بولتے ہیں، کنکلوژن کو چیخ کے بولتے ہیں، تو یہ جو ٹیکنیک ہے یہ ایک بہت ساری جو ریٹرک کی ٹیکنیکس ہیں
ان میں سے ایک ٹیکنیک ہے جسے وہ استعمال کرتے ہیں. اور عام طور پر ظاہر ہے کہ ریٹرک جو جب استعمال کی جاتی ہے تو جو جو سیلوجسٹک میتھڈالوجی ہے یا فارمل لاجک ہے اس کے اندر بہت سارے لوگوں نے اس کو ایک لمٹ آف ہیومن ریزن کے طور پہ استعمال کیا ہے. پرسویشن کا جو میتھڈالوجی کے طور پہ لیا گیا ہے. پولیمیکل کہا ہے اس کو بہت سارے لوگوں نے. اب آپ نے فرض کیا کہ دیکھ لیا کہ بھائی یہ تو اس طرح چیخ پکار کر کے آپ جو ہے سامنے والے کو اپنے آرگیومنٹ کے اندر چھپی ہوئی کمزوری سے جو ہے وہ جان بوجھ کے یو نو اگنورنٹ رکھنا چاہتے ہو. اگر آپ یہ کر رہے ہو، اگر آپ یہ اس وجہ سے کر رہے ہو اور فلسفہ پڑھ لینے کے بعد آپ یہ کر رہے ہو، جیسے بہت سارے لوگ جاہل ٹائپ کے ہوں وہ ویسے ہی چیخ رہے ہوں، صحیح ہے نا، اور انہوں نے یہ چیخ چیخ کے بات کرنا سیکھ لیا ہو کہیں سے، مولا جٹ سے یا نوری نت سے وغیرہ وغیرہ، تو ٹھیک ہے وہ یہ کر لیں. لیکن ایک آدمی جس نے فلسفہ پڑھا ہوا ہو پھر وہ یہ حرکت کرے اور ٹیکٹیکلی بہت سمارٹلی کرے اور اس کے اندر اس کے جذبات نہ ہوں، احساسات نہ ہوں، فیلنگز نہ ہوں، لیکن وہ پریزنٹ کرے، تو پھر یہ ایک بہت ہی یعنی کہ ایک نان فلسافیکل ایٹیٹیوڈ ہے اور ڈیفیٹنگ ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو فلسفے پڑھا ہے اس کے ساتھ آپ بالکل مخلص نہیں ہو، اور آپ ریٹرک کی جو میتھڈالوجی ہے اس کو استعمال کر رہے ہو اپنی بات کو خوبصورت کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اپنی آرگیومنٹ کی ویکنس کو چھپانے کے لیے، اپنے جھوٹ کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے، یا اپنی حماقت کو وزڈم کے طور پہ پیش کرنے کے لیے ایک جاہل معاشرے میں آپ استعمال کر رہے ہو. تو جس نے فلسفہ پڑھا ہوا ہے، میتھڈولوجیکلی انویسٹیگیٹ کیا ہوا ہے، اس کو یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ بھائی یہ کام کیوں کر رہا ہے. تو جو میتھڈولوجیکل اپروچ جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ اپروچ ہے. آپ فلسفے جب پڑھتے ہیں تو آپ کو اس سے میتھڈ سیکھنا چاہیے، لیکن میتھڈ جو ہے وہ اس کو ایبسٹریکٹ کر کر اپنے سبسٹینشیٹ کرنے کے لیے، اپنے پروسیجرل اینڈ کے لیے جب آپ کرنے کی کوشش کرتے ہو تو یہ پرابلمز آپ پیدا کرتے ہو اپنے لیے بھی اور لوگوں کے لیے بھی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر فرض کیا کہ کوئی آدمی فلسفہ پڑھا ہوا ہے وہ جذباتی نہیں ہوگا یا وہ کیا کہتے ہیں وہ اپنے آرگیومنٹ کے دوران اس کی ایموشنل انوالومنٹ نہیں ہوگی. وہ نیچرلی ہو سکتی ہے لیکن اسٹریٹجک نہیں ہونی چاہیے. اگر وہ اسٹریٹجیکلی یہ کر رہا ہے تو پھر وہ ظاہر ہے کہ وہ انسان نہیں ہے، پھر وہ ایک مشین کے طور پر ایک میتھڈ کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ کوئی صحیح کام نہیں ہے. تو ابھی یہاں تک آپ کو کوئی بات سمجھ میں آ گئی ہو تو آپ لوگ پوچھ لو، اور ڈسکس کرنا ہے تو ڈسکس کر لو. اس میں یہ بات جو ہے وہ ہماری ختم ہو گئی. اگر آپ بولیں گے تو میں اس کو اور زیادہ بھی کھول سکتا ہوں. اگر آپ کہو گے کہ میتھڈ اور ٹروتھ کا کیا ریلیشن شپ ہے تو اس پہ بھی میں بات کر سکتا ہوں. یہ سوال کہ وہ جو آپ نے ڈفرینٹ میتھڈ بتائے وہ آپ نہیں بتا رہے کہ بھئی کیٹیگوریکل میتھڈ کیسا ہے اور فنامنولوجیکل ریڈکشن کس طرح کا میتھڈ ہے یا ڈی کنسٹرکشنسٹ میتھڈ کس طرح کا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ ہمارا ابھی آبجیکٹو نہیں ہے. میں آپ کو فلسفہ نہیں پڑھا رہا، میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ فلسفے کو اپروچ کرنے کا کیا کیا طریقہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے شیخ، سمجھ آ گیا، آپ کو پروسیڈ کرنے آگے. جی ستار، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہو تو کہہ دو. میرے خیال میں جو بچے ہاتھ اٹھا رہے تھے یہ جس طرح ہمارے یہاں پتہ نہیں پنجاب میں یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا، سندھ میں یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں
کہ جو جن لوگوں کے ساتھ ظلم زیادتی ہوتی ہے نا، تو پھر یہ جو صحافی بھائی ہوتے ہیں وہ لوگ پہنچ جاتے ہیں ان کی داد رسی کرنے، تو پھر وہ لوگ سب جو ہے اپنا احتجاج ریکارڈ کراتے ہیں. تو جب وہ آخری یعنی کہ ہوتا ہے خبر کے آخر میں، وہ سب یوں کر کے ہاتھ اٹھا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، سب آدمی عورت بچے. ان میں کچھ لوگ ہنس بھی رہے ہوتے ہیں. یہ ہاتھ اٹھانے کا مطلب وہی ہے، مطلب اس کا ہاتھ کا مطلب نہیں سمجھ میں آیا مجھے نہ. آپ نے کوئی کوشچن کیا؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ جو حماس کہہ رہا ہے کہ بھئی آپ آگے چلو، یہ ہے اس کا مطلب. ٹھیک ہے، چلیں پھر میں آگے چلتا ہوں. میں یہ بتا رہا ہوں کہ آ، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب کوئی نتیجہ نکل جاتا ہے کسی چیز سے، تو وہ مرضی کا نتیجہ جب نکل جاتا ہے، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہی نتیجہ دوبارہ سے نکل آئے، تو آپ کو نتیجے پہ توجہ دینے کے بجائے طریقہ کار پہ توجہ دینی ہوتی ہے. تو وہ طریقہ کار اگر آپ سیکھ لو تو پھر اسی طرح کا نتیجہ نکلتا رہتا ہے. صحیح ہے. جس طرح آپ کھانا پکانے کی کوئی ریسیپی ہوتی ہے، تو آپ ریسیپی اگر آپ کو آ گئی تو آپ وہ کھانا پکا لو گے اور بار بار پکا لو گے. جب بھی آپ کھانا پکاؤ گے وہ اس طرح کا ہی کھانا پکتا رہے گا، اسی طرح کا ریپیٹیٹیو ہوگا. تو اسی طرح سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی سچ آپ کو مل جائے، تو سچ ملنے سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جو ہوتی ہے وہ طریقہ کار ہوتا ہے، وہ میتھڈ ہوتا ہے جس پہ چل کے آپ نے وہ سچائی کو پایا. لہٰذا سچائی صرف زندگی کے اس دائرے کے اندر نہیں ہوتی جس دائرے کے اندر فی الوقت آپ نے کوئی سچائی کو پایا، بلکہ وہی میتھڈ ایک دوسرے دائرے میں بھی آپ کو سچائی مہیا کرے گا، ایک تیسرے دائرے میں بھی وہی سچائی آپ کو مہیا کرے گا، چوتھے دائرے میں بھی وہ سچائی آپ کو مہیا کرے گا. لہٰذا اگر آپ ماسٹر کر لیتے ہیں کسی میتھڈ کو، تو پھر زندگی کے ہر دائرے کے اندر آ، آ، سچائی کو پیدا کرنے کی صلاحیت آپ میں پیدا ہو جاتی ہے. تو اسی وجہ سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی میتھڈ جو ہے وہ سچائی سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. سچائی سے زیادہ امپورٹنٹ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ سچائی جو ہوتی ہے وہ تو اسٹینڈ کرتی ہے، جبکہ میتھڈ جو ہے اس اسٹینڈ ٹروتھ کو آپ کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر سچائی کوئی چیز ہے تو وہ میتھڈولوجیکلی اپروچ ہونی چاہیے. تو آپ کی توجہ میتھڈ کے اوپر رہتی ہے. جیسے آپ ہمارے ہاں دیکھیں تو کہ انسان جو ہوتے ہیں دنیا میں جب آتے ہیں تو انسان تو نہیں ہوتے، وہ انسان ان کو بنایا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خود سے تو انسان انسان نہیں بنتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر انسان انسان بننے کے عمل کے دوران مختلف قسم کے میتھڈز کا شکار ہوتا ہے. صحیح ہے. اور وہ میتھڈ جو ہوتے ہیں وہ انسان کو ایک ڈیزائرڈ انسان بنانے کے طے شدہ پروسیجرز ہوتے ہیں یا میتھڈز ہوتے ہیں. تو جیسے آپ لوگ جیسے بھی ہو ہیں، تو آپ لوگ کے اوپر کچھ میتھڈز اپلائی کیے گئے ہوں گے، ان میتھڈ کے نتیجے میں آپ ایسے ہو گئے. اب فرض کیا کہ آپ اپنے آپ کو پسند کرتے ہو. آپ میں سے کون کون اپنے آپ کو پسند کرتا ہے؟ سوری سر، وہ عبدالستار سر، وہ مائک کا ایشو تھا، اس وجہ سے مائک آن نہیں ہو سکا. وہ کوشچن آپ سے کرنا تھا لیکن وہ کر نہیں سکا اس ٹائم جو ہے نا، وہ ریزالو ہو گیا. سر ہم یہ کہ میرا کہنے کا یہ تھا، سر آپ کے فلسفے کو یا کسی بھی فلسفے کو ہم اسلامی منطق سے دیکھیں گے، ظاہر ہے مسلمان ہیں الحمد للہ. اور سر اسلام ہمارا یہ اور سر آپ تو پے بیک کر رہے ہیں. سر آپ کے لیے ہمارا یہ ریویو ہے کہ سر آپ تو دیکھیں پے بیک کر رہے ہیں.
آپ تو ہمیں سکھا رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں، لیکن سر ہم کسی بھی فلسفے کو اسلامی منطق سے لیں گے نا؟ جی جی، آپ تو سر اسلامی منطق سے لیں گے؟ سر فلسفہ تو سر ویسٹرن فلسفہ بھی ہے، پرشین بھی ہے، انڈین بھی ہے، اولڈ فلسفہ. تو ہوں سر جب رومی کو جب ویسٹ کوٹ کر سکتا ہے، تو ہم سر یہ کوئی علم نافع حاصل کریں نا، جس سے فائدہ بھی ہو. ہوں تو ہم اسلامی منطق سے لیں گے ہر کیا فلسفے کو. ہوتی ہے اسلامی منطق؟ دین مکمل ضابطہ حیات ہے. اس کے بعد اگر کوئی فلسفہ اسلام سے ٹکراتا ہے تو ہم اس فلسفے کو رد کر کے، اور فلسفہ کون سا ہمیں 100% سچائی کی طرف لے جاتا ہے، سچائی کے قریب تر لے جائے گا. سچائی تو وہ بھی نہیں ہے 100%. جی جی جی، تو یہ تو آپ بتا رہے ہو نا کہ آپ یہ کرو گے. یہ پوچھ تو نہیں رہے نا، آپ تو کامنٹ دے رہے ہو نا. میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ جو لوگوں نے، بہت سارے لوگوں نے جسے منطق یا لاجک، انہوں نے جا کے ایرسٹوٹل کا جو ہے پوری سیلوجسٹک لاجک اٹھا لی. ایرسٹوٹیلین ایرسٹوٹیلین لاجک اٹھا لی اور اپنے نتائج نکالنے کی کوشش شروع کر دی. یہی کیا نا بھائی معتزلائٹس نے. آپ ستار صاحب، آپ سے پوچھ رہا ہوں. جی سر، ابھی ہم آپ کو سن رہے ہیں سر. میرے تو نہیں میں کمپلیٹ ہو گیا سر میرا. نہیں نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کیا مسلمانوں نے. سر مسلمانوں نے تو فلسفے کو لے لیا، اسے ہمیں مطلب فلسفے کو ایکسیپٹ کیا. لیکن وہ ہر کسی کا جو ہے نا، جب ہمارے کانٹیننٹ میں مطلب سندھ میں کئی کم فلسفی ہیں، کئیوں کے آپ نے نام لیے، کئی نہیں ایسے نہیں، شاید میں ہیں. کچھ اور کہہ رہا تھا بھائی. میں کچھ اور کہہ رہا تھا. میں یہ بول رہا تھا کہ اس پر جو میں اتنی، یعنی کہ پچھلے ویک بھی میں نے پڑھایا، ابھی بھی پڑھایا، آپ جی کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ ابھی فلسفے کی بات نہیں ہو رہی، طریقہ کار کی بات ہو رہی ہے، جسے مختلف فلسفی اپنے اپنے میتھڈز استعمال کرتے ہیں اپنے فلسفوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے. فلسفے کی بات نہیں ہو رہی. فلسفے میں چھپے ہوئے، ایک انسان کے فلسفے میں چھپے ہوئے ایک طریقہ کار کی بات ہو رہی ہے. آپ پورا فلسفہ چھوڑ کے وہ طریقہ کار نکال لیتے ہو اور کہتے ہو کہ اس طریقہ کار سے اب میں اپنے مقاصد حاصل کروں گا. اس کے مسائل میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کے مسائل بتا رہا ہوں. یہ بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ جی جی سر، بالکل. یہ 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 بتا رہا ہوں میں. ابھی فلسفے کی بات نہیں ہو رہی، میں بتا رہا ہوں کہ ایک فلسفہ، پورا فلسفہ جس کے اندر مابعث الطبیعیات بھی ہو، اس کی اس کی علمیت ہو، اس کی ایپسٹمالوجی ہو، اس کی ایکسیولوجی ہو، اس کی ایستھیٹکس ہو، اس کی یو نو ایتھکس ہو، یہ پورا فلسفہ ہو، اسے کہتے ہیں. یہ ابھی آپ کو بات کر رہا ہوں کہ یہ پورا فلسفہ پڑھے بغیر آپ ایک فلسفی کو پڑھتے ہو اور کہتے ہو کہ یہ جو اپنی فلسفہ دے رہا ہے، اس کے پیچھے اس کا طریقہ کار کیا ہے. بس وہ طریقہ کار نکال دیا الگ، اور اس کو کہیں اور کسی اور کانٹیکس میں استعمال کرنا شروع کر دیا. یہ ہے میتھڈولوجیکل اپروچ. صحیح ہے؟ تو آپ لوگوں کو یہ، میں ابھی ویسٹرن فلسفی نہیں پڑھا رہا، میں آپ کو فلسفہ ان جنرل پڑھا رہا ہوں کہ جب کوئی انسان یہ قصد کرے کہ میں فلسفہ پڑھنا چاہتا ہوں، تو اسے کن کن چیزوں کے بارے میں آگاہ ہونا چاہیے. یہ بتا رہا ہوں میں آپ کو، فلسفہ نہیں پڑھا رہا. میں آپ کو یہ پڑھا رہا ہوں کہ جب آپ طے کر لیں، فلسفہ پڑھنے کا فیصلہ کر لیں کہ بھائی جی میں تو فلسفہ پڑھوں گا. جیسے پاکستان میں بہت سارے لوگ خود سے فلسفہ پڑھ رہے ہیں، خود سے. وہ جو خود سے پڑھ رہے ہیں فلسفہ، وہ جو فلسفہ پڑھنے جاتے ہیں، تو فلسفے میں جو لکھی ہوئی کتابیں ہوتی ہیں، جو کامنٹریز ہوتی ہیں، جو لیکچرز ہوتے ہیں، وہ اینالیٹیکل کانٹیکسٹ میں ہو سکتے ہیں، وہ کرونولوجیکل کانٹیکسٹ میں ہو سکتے ہیں، وہ ایشو بیسڈ ہو سکتے ہیں، وہ ڈائلیکٹیکل ہو سکتے ہیں، وہ میتھڈولوجیکل بھی ہو سکتے ہیں. یہ بتا رہا ہوں. کیا یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے؟
جی جی بالکل سر، سمجھ میں آ رہی ہے سر۔ جی، یہ بتا رہا ہوں۔ اب آ جاؤ دوسرے پچھلے کوشچن کے بارے۔ اب مجھے اس کے بعد میں نے آپ لوگوں سے یہ پوچھا تھا، کیا آپ لوگ اپنے آپ کو پسند کرتے ہو؟ ستار جو ہے وہ کہہ رہا ہے رائٹ کا نشان بنا رہا ہے، اس کا مطلب ہے تو یہ سر پسند کرتے ہیں، مطلب سر پسند کرتے ہیں۔ سب پسند کرتے ہیں، سب لوگ اپنے آپ کو پسند کرتے ہیں۔ تو کوئی آدمی کہے کہ آپ کی جو کنسٹرکشن ہوئی ہے اس کے لیے جو میتھڈ اختیار کیے گئے آپ کو ڈیولپ کرنے کے لیے، ان میتھڈ کے نتیجے میں جو آپ بن کے نکلے، ظاہر ہے کہ آپ جب دنیا میں آئے ہوں گے تو آپ ایسے تو نہیں ہوں گے نا، آپ کچھ اور ہوں گے۔ اور وہ اگر آپ کسی اور کے ہتھے چڑھ جاتے تو کچھ اور کر رہے ہوتے، کسی اور کے ہتھے چڑھ جاتے تو کچھ اور کر رہے ہوتے، صحیح ہے؟ تو آپ کو انہوں نے کچھ میتھڈز کے ذریعے سے ایسا بنایا، تو آپ کی جو بھی سچائی ہے آج، جس سچائی کو آپ پسند کر رہے ہیں، آپ کے اندر بھی ایک سچائی ہوگی نا کہ آپ اصل میں کیا ہو، آپ کس طرح کے انسان ہو، آپ کی پہچان کیا ہے، آپ کی حقیقت کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو چونکہ آپ لوگ سب اپنے آپ کو پسند کرتے ہو، تو لوگ کہیں گے کہ دیکھو بھائی، آپ بتائیں کہ آپ نے کون سا طریقہ کار اختیار کیا کہ یہ اتنا شاندار انسان پیدا ہوا ہے، جیسے ستار بن گیا یا حماس بن گیا یا اور پتہ نہیں کون کون بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، صحیح ہے؟ تو یہ جو آپ لوگ بنے، اس کے پیچھے کیا طریقہ کار ہے؟ پھر وہ آپ کو بتائیں گے جی بچے کو پہلے ایسے کرنا چاہیے، پھر ایسے کرنا چاہیے، پھر ایسے کرنا چاہیے، پھر ایسے کرنا چاہیے، پھر ایسے کرنا چاہیے۔ انہوں نے 10 اسٹیپ بتا دیے بچوں کی تربیت کی۔ آپ نے دیکھا ہی ہوگا پیرنٹنگ کے لیے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا جو آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں پیرنٹنگ کرنے کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے، پیرنٹنگ کرنے کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے، پیرنٹنگ ایسے نہیں کرنی چاہیے، پیرنٹنگ ایسے کرنی چاہیے۔ تو بنیادی طور پر وہ آپ کو کیا چیز پیش کر رہے ہیں؟ میتھڈ پیش کر رہے ہیں، اور آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو میتھڈ ہے اگر آپ نے یہ صحیح اپلائی کر دیا تو اس طرح کا انسان بنے گا، اس طرح کی اولاد بنے گی، اس طرح کا بیٹا بنے گا، اس طرح کی بیٹی بنے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بیٹا بیٹی جو بھی انسان بنے گا وہ تو بن گیا کانسیکوینس، اینڈ ریزلٹ۔ اصل چیز کیا ہے؟ میتھڈ ہے، اور وہ میتھڈ وہ بتا رہے ہوتے ہیں سبھی کے لیے۔ تو میتھڈ کے لیے دو چیزیں لوگ سمجھتے ہیں امپورٹنٹ۔ ایک، میتھڈ جو ہوتا ہے وہ ہسٹوریکلی اپلائی ہو جاتا ہے، یعنی کہ ایک طریقہ کار اگر آپ کو پتہ چل گیا تو وہ آج بھی وہ میتھڈ اپلائی ہوگا، کل بھی وہ میتھڈ اپلائی ہوگا، گزرے ہوئے کل بھی وہ میتھڈ اپلائی ہوگا، نتیجہ آئے گا سیم، نتیجہ ویسا ہی آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میتھڈ جو ہوتا ہے وہ ٹروتھ کو گارنٹی کرتا ہے۔ یہ ایک اسمپشن ہے میتھڈ کی کہ میتھڈ جو ہوتا ہے وہ ہسٹوریکلی ایپلیکیبل ہوتا ہے، یعنی کہ جو طریقہ کار آپ نے سیکھ لیا، اچھی اولاد بنانے کا طریقہ، اچھا انسان بنانے کا طریقہ، اچھا شہری بنانے کا طریقہ، اچھا سیاستداں بنانے کا طریقہ، اچھا عالم بنانے کا طریقہ، اچھا، تو یہ پورا کا پورا جو ڈسکورس ہے وہ میتھڈولوجیکل ہے، صحیح ہے؟ تو دنیا میں جتنے ادارے بنتے ہیں نا، کسی بھی قسم کا وہ ادارہ ہو، وہ پریزیوم کرتا ہے ایک خاص قسم کی میتھڈولوجی کو۔ وہ میتھڈولوجی جو ہے اس کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے تاکہ آپ کو اینڈ ریزلٹ ملے، اینڈ آبجیکٹو ملے۔ تو ٹروتھ اور میتھڈ کے بیچ میں ایک نیسیسری کازل ریلیشن شپ اسٹیبلش کر دیا جاتا ہے۔ تو جب یہ اس طرح کا رویہ آپ کے ذہن میں پیدا ہو جاتا ہے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ میتھڈ اگر ٹھیک ہوگا تو سچ آپ کو مل جائے گا، میتھڈ اگر ہوگا غلط
تو سچائی سے آپ ہو جاؤ گے دور. تو سچائی تک آپ پہنچ ہی نہیں سکتے وداؤٹ میتھڈ. یہ میتھڈولوجیکل اپروچ کے لیے یہ جو ہماری تربیت ہوتی ہے پوری زندگی کی، یہ بہت ہی اٹریکٹیو ہوتی ہے کیونکہ انسان کو بچپن سے یہی سکھایا گیا ہوتا ہے. ماڈرن میتھڈالوجیز کو ایڈاپٹ کر کے آپ ماڈرن مین بنا سکتے ہو. تو ماڈرن میتھڈولوجیکل فاؤنڈیشن سے ایک ایسی ذہنیت پیدا ہو جاتی ہے جس کے لیے جب وہ فلسفہ پڑھنے جاتی ہے تو وہ میتھڈ کو ایڈاپٹ کرتی ہے. کیا یہ بات آپ کو سمجھ میں آئی؟ یہ ذرا سی تھوڑی سی میں نے مشکل بات کی ہے، لیکن کیا یہ بات آپ کو سمجھ میں آئی؟ آرگیومنٹ کا ایک اسٹیپ آپ کی سمجھ میں آ گیا؟ جی جی سر، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا چیز کیا کیا سمجھ میں آیا اس میں؟ مطلب میتھڈ صحیح جگہ اپلائی کرنا ہے. جو بات میں نے بتائی ہے وہ یہ کہ جو لوگ میتھڈولوجیکل اپروچ کو اختیار کرتے ہیں وہ ایک ایسی زندگی جینے کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں پہلے سے ہی، کم از کم شہروں میں رہنے والے لوگ، جو ان کو بتایا جاتا ہے کہ اگر میتھڈ کو صحیح اپلائی کر دیا جائے تو وہی نتیجہ نکلتا ہے جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور اسی اصول پہ چل کے آپ کی پوری زندگی، کم از کم شہری زندگی میں رہنے والے لوگ ایک خاص قسم کے پیٹرن کے عادی ہو جاتے ہیں، ریپیٹیٹو پیٹرن کے، جو میتھڈ کو ریپیٹ کرتے رہتے ہیں. جس طرح آپ لوگوں کو اسکول میں ایک میتھڈ سے تعلیم دی جاتی ہے، پھر یونیورسٹی میں ایک میتھڈ کے ذریعے تعلیم دی جاتی ہے، پھر ہسپتال میں ایک میتھڈ کے ذریعے آپ کا علاج کیا جاتا ہے. تو اگر آپ ماڈرن ورلڈ میں آ جائیں تو آپ کو یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ میتھڈ زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. اگر میتھڈ صحیح اپلائی کر دیا جائے تو صحیح نتیجہ نکلتا ہے، اور ایک ہی طرح کا نتیجہ نکلتا ہے. یہ اس طرح کی ذہنی تربیت ہو جاتی ہے انسان کی. لہٰذا اس کے لیے میتھڈولوجیکل اپروچ کو اختیار کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے اگر وہ خدا نخواستہ فلسفہ بھی پڑھنے کا شوق پیدا ہو جائے اس کو. لیکن اور یہ اے ہسٹوریکل ہوتا ہے، اے ہسٹوریکل سوشل سائنٹیفک میتھڈالوجی، سائنٹیفک میتھڈالوجی. تو یہ پوری ماڈرن ڈسکورس کے اندر میتھڈ کی پرائیورٹی ٹروتھ کے اوپر ہو جاتی ہے. یعنی کہ اگر ٹروتھ ویسا نہیں ہے تو ایرر ٹروتھ کے اندر نہیں ہے، میتھڈ کے اندر ہے. تو لہٰذا پیپل ول فوکس آن دا میتھڈالوجی رادر دین دا ٹروتھ ان اٹ سیلف. تو پہلی چیز یہ بتاتے ہیں ٹروتھ اے ہسٹوریکل ہوتا ہے، اے ہسٹوریکل ٹروتھ ہوتا ہے. وہ لوگ بھی میتھڈولوجیکل اے ہسٹوریسٹی آف دا ٹروتھ پہ بلیو کرتے ہیں فلسفے کے اندر، جو کہ ریلیٹیوزم کے اور ایوولوشن کے قائل ہوتے ہیں. اس کے باوجود وہ اپنے میتھڈ کو اے ہسٹوریکل بنا کے پیش کرتے ہیں. صحیح ہے، یہ میں نے ایسے ہی ریکارڈ کر دیا. اگر کسی کو سمجھ میں آیا تو پھر ہم اس پہ بات کریں گے، ورنہ اس کو جانے دیں گے ایسے ہی. دوسری بات اس کی یہ ہے کہ میتھڈ آبجیکٹو ہوتا ہے. آبجیکٹو ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ذات کی پیداوار نہیں ہوتا وہ، بلکہ میتھڈ اپنے ہونے کا جواز اپنے اندر رکھتا ہے. لہذا بہترین میتھڈ وہ ہوتا ہے جو آپ کے سبجیکٹو ایلیمنٹ سے ماورا ہو، آپ کی سبجیکٹیوٹی اس کے اندر کوئی رول پلے نہ کر رہی ہو، بلکہ وہ انڈیپینڈنٹ ہو کہ اس میتھڈ کو کالا، گورا، امیر، غریب، عورت، مرد، مسلمان، ہندو، کوئی بھی استعمال کرے، نتیجہ ایک ہی نکلے گا، نتیجہ ایک ہی نکلے گا. تو میتھڈ کی جو دوسری کنڈیشن ہوتی ہے وہ یہ کہ نمبر 1 وہ اے ہسٹوریکل ہو، یعنی کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ
मेथड की ट्रूथ प्रोडक्शन के ऊपर असर ना पड़े। दूसरा, मेथड के साथ जो दूसरी कंडीशन एसोसिएट की जाती है वो ये कंडीशन एसोसिएट की जाती है कि जो मेथड है वो होना चाहिए ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है? ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है कि सब्जेक्ट, यानी कि अहमद, आमिर, वहाब, अस्मा, आयशा, ये जो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल के फर्क से मेथड की ट्रूथ प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी मुतासिर नहीं होनी चाहिए, सेम रिजल्ट निकलना चाहिए। ये मैथडोलॉजिकल अप्रोच का यानी कि बेसिक असम्पशन है। हकीकत ये है कि कोई भी दुनिया का मेथड एब्सोल्यूट सेंस में ऑब्जेक्टिव नहीं होता, एब्सोल्यूट सेंस में ऑब्जेक्टिव नहीं होता, कम से कम फलसफे की दुनिया में, कम से कम फलसफे की दुनिया में। क्योंकि इंसान जब पल रहे होते हैं, बढ़ रहे होते हैं, तो उनके अंदर कुछ उनकी एनकम्बरेंसेस भी होती हैं, उनकी स्पेसिफिसिटीज होती हैं, उनकी पर्टिकुलरिटीज होती हैं, उनकी इनफिरादियत होती है, उनकी यूनिकनेस होती है। जब उनके साथ वो मेथड पेश किया जाता है तो वो जो दूसरे फैक्टर्स होते हैं जो कि उसके सब्जेक्टिव एस्पेक्ट होते हैं, वो किसी न किसी हवाले से उस मेथडोलॉजिकल फ्रेमवर्क में दाखिल हो जाते हैं। और जब वो दाखिल होते हैं तो बज़ाहिर वो ये समझ रहा होता है कि वो बड़ा बेहतरीन ऑब्जेक्टिव मेथड अप्लाई कर रहा है, लेकिन हकीकतन ऐसा नहीं होता। इसके लिए गडैमर ने जो है वो पूरी एक किताब लिखी, ट्रूथ एंड मेथड, जिसमें उसने बताया कि किस तरीके से मॉडर्निज्म ने मेथड और ट्रूथ के बीच में एक ऑब्जेक्टिव रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया, और ह्यूमन सब्जेक्टिविटी और ह्यूमन पर्टिकुलरिटीज और एनकम्बरेंसेस और स्पेसिफिसिटीज को उसने सच्चाई की राह में रुकावट समझ के उसको इलिमिनेट कर दिया। और उस इलिमिनेशन का नतीजा ये निकला कि उन्होंने जो ट्रूथ इस्टेब्लिश किया, वो ट्रूथ जो था वो एट द कॉस्ट ऑफ ह्यूमन सब्जेक्टिविटी, एट द कॉस्ट ऑफ देयर लेजिटिमेट प्रेजुडिसेस, वो कॉन्स्टेंटली इंसानों को डिविएट करता रहा जिस सच्चाई, उस सच्चाई से जो कि उनके वजूद का एक जुज़्वे ला यनफक थी। तो अभी जो मैंने आपको बताने की कोशिश की, पहले मेरा इरादा नहीं था कि मैं जो है वो इस प्रॉब्लम को छेड़ूंगा, लेकिन ये कि मैंने ये सोचा कि जाहिर है कि ये एक बार रिकॉर्ड हो रहा है तो हो ही जाए, ठीक है, लोगों के पास होगा कभी ना कभी पढ़ने के लिए। तो ये आपको मैंने बताने की कोशिश की है कि बहुत सारी जिंदगी के अंदर जो चीजें होती हैं ना, वो एक्चुअली साइंस होती नहीं है, वो मेथडोलॉजिकल होती नहीं है। वो जिस तरह एक पेंटिंग बनती है, एक पेंटिंग बनती है, तो उस पेंटिंग जैसी पेंटिंग अगर आप दूसरी पेंटिंग भी वैसी, बिल्कुल वैसी पेंटिंग आप बना दें, तो वो पेंटिंग जो है, जो कि पहली पेंटिंग का रेप्लिका समझी जाएगी, वो कभी आर्ट की दुनिया में वैल्यू नहीं किया जाएगा। इसी वजह से ये कहा जाता है कि हर पेंटिंग अलग होनी चाहिए और यूनिक होनी चाहिए। तो इस यूनिकनेस के लिए आपको कोई ऐसा स्ट्रोक, ऐसा एक मास्टर स्ट्रोक आपका अपना होता है जो शायद दूसरे के पास वो स्ट्रोक मौजूद ना हो। मेथडोलॉजिकल अप्रोच डिनाई करती है उस मास्टर स्ट्रोक को, जो हो सकता है कि आपके अपने ज़ाती वजूद की वजह से ज़िंदगी के अंदर एक ऐसा नया शेप पैदा कर दे या एक नया आहंग पैदा कर दे जो शायद पहले ना मौजूद हो। तो जिंदगी के बाद ऐसे कि भाई अच्छी औलाद इस तरह की होती है, अच्छा इंसान इस तरह का होता है, अच्छा ब्यूरोक्रेट इस तरह का होता है, अच्छा फौजी इस तरह का होता है, ये जो अप्रोच रही है, ये मॉडर्निज्म की अप्रोच है, डिस्कर्सिव है, और
डिस्कर्सिव रीजनिंग का बाय प्रोडक्ट है, और ये इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिक भी हुई है। और आप कहते हैं कि हम लोगों ने इदारे नहीं बनाए, इस वजह से जो है हम तरक्की की दौड़ में पीछे रह गए। तो जब हम कहते हैं ना इदारा बनाना, तो इदारा बनाने का मतलब ही ये होता है कि इदारा बनाया बनाया जाएगा, फिर इदारा ये बताएगा कि इसके पीछे एक ख़ास किस्म का तरीक़ाकार हम अडॉप्ट करेंगे, उस तरीक़ाकार पे चलने के नतीजे में इस तरह के लोग पैदा होंगे, और वो लोग बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसा कि हम एंटिसिपेट कर रहे हैं, और फिर वो इदारा बनाया जाता है, लेकिन उस इदारे से वैसे लोग नहीं निकलते बल्कि कुछ और तरह के लोग निकल आते हैं। तो पता चलता है कि कितना भी स्ट्रिक्ट मेथड आप बना लें, उस मेथड के नतीजे में डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव रियलाइज नहीं होते। उसकी बुनियादी वजह क्या होती है? हर मेथड की अपनी लिमिटेशन होती है, और हर मेथड अपनी ओवरऑल फिलोसॉफिकल फ्रेमवर्क के अंदर जिस तरह से फंक्शन करता है, वो एक दूसरे फ्रेमवर्क में उस तरह से फंक्शन नहीं करता। सब कॉन्टिनेंट के अंदर अगर आप देखें, तो सब कॉन्टिनेंट के अंदर कुछ लोग जो थे वो कैम्ब्रिज से बड़े मुतासिर हो गए। उन्होंने कहा वाह माशाल्लाह, कैम्ब्रिज क्या चीज़ है, क्या इदारा है, क्या लोग पैदा करता है, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, हम भी यहाँ हिंदुस्तान में कैम्ब्रिज की तरह का इदारा बना लेंगे। और फिर जाहिर है कि जिस तरह से कैम्ब्रिज से लोग निकल निकल के सारे मसले हल करते हैं, इस तरह हमारे यहाँ भी लोग निकल निकल के सारे मसले हल करेंगे। फिर बड़े बड़े अजीम लोगों ने जाके देखा कि कैम्ब्रिज की बिल्डिंग कैसी है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, फिर वही वैसा ही स्ट्रक्चर ला के यहाँ पे बना दिया, और फिर एक इदारा बना दिया। लेकिन उस इदारे के अंदर से जो लोग निकले, उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो लोग जो है वैसे निकले ही नहीं, ये तो लोग कुछ और निकल गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने तो सारा वो मेथड अडॉप्ट किया, लेकिन नतीजा कुछ और निकल गया। तो लोगों ने कहा कि भाई ये अलीगढ़ का जो मॉडल है तो फेल हो गया। तो फिर लोगों ने कहा कि नहीं, चलो दूसरा मॉडल लेते हैं, कि अगर हम जो है मदारिस बना देते हैं, और मदारिस का एक वो बना देते हैं, क्या बोलते हैं, एक निज़ाम बना देंगे, उसमें जब बंदा पढ़ के निकलेगा तो वो इस तरह का निकलेगा, तो वो सारे मसाइल हल कर लेगा, सब कुछ पढ़ लेगा तो फिर वो मसाइल हल कर लेगा। तो आपने देवबंद का एक तरीक़ाकार बना दिया। फिर उससे देवबंद से जब लोग निकले, तो लोगों ने कहा नहीं नहीं, देवबंद से जो लोग निकल रहे हैं वो तो मसला हल नहीं कर रहा है, तो बिल्कुल मगरिबी हो गए, वो भी मसला हल नहीं कर रहा है, बिल्कुल मशरक़ी हो गए, वो भी मसला हल नहीं कर रहा है। फिर इन्होंने कहा कि नहीं यार, ये तो सही नहीं हो रहा, ऐसा करते हैं मगरिब को और मशरिक को मिला देते हैं। फिर आपने नदवा बना दिया। नदवा बनाने के नतीजे में आपने कहा कि जो मेथडोलॉजी होगी, वो जो होगी वो उसकी होगी, क्या बोलते हैं, अलीगढ़ की होगी, और जो तरीक़ाकार होगा, और सॉरी मेथडोलॉजी जो स्पिरिट होगी, वो देवबंद की होगी। तो दोनों चीज़ों को मिला देंगे तो हम नदवा बना लेंगे। तो नदवा आपने बना लिया। ये तीसरा उन्होंने कोशिश करी। उसके बाद फिर जो है लोगों ने कहा कि भाई मसला ये है कि एक जगह पे आप सिर्फ अरबी पढ़ा रहे हो, एक जगह पे आप सिर्फ अंग्रेज़ी पढ़ा रहे हो, एक जगह पे आप अंग्रेज़ी और अरबी दोनों पढ़ा रहे हो। तो ये मसला ये है कि ये जो हिंदुस्तान के जो लोग हैं, इनकी तो ज़बान ही ये नहीं है, तो इस वजह से हम डिज़ायर्ड इंसान नहीं पैदा कर पा रहे। तो हम ऐसा करते हैं कि हम लैंग्वेज पे, क्यों उस ज़माने में एनालिटिकल फिलोसफी का राइज था, लिंग्विस्टिक्स, लैंग्वेज, ये वो लैंग्वेज की फिलोसफी का दौरा था। तो फिर दक्कन ने ये फैसला किया, उस्मानिया ने, कि हम हर चीज़ को जब उर्दू में पढ़ाएंगे तो वैसी शख्सियत पैदा हो जाएगी जो कि अपने आप से को भी पसंद करेगी और अपने मसाइल भी हल करेगी। तो उन्होंने सब कुछ उर्दू में करना शुरू कर दिया। सैकड़ों जो है ट्रांसलेटर्स बुला लिए, दुनिया का सारा लिटरेचर उर्दू में ट्रांसलेट कर लिया। और आपने कहा कि तहजीब जो आती है वो लैंग्वेज के थ्रू आती है, और उस्मानिया से आपने निकालने शुरू किए। तो ये जो सारे प्रैक्टिसेस हुई, ये मेथडोलॉजिकल अप्रोचेस ही थी बुनियादी तौर पर। सही है। तो जब आप किसी फ़लसफ़े को अडॉप्ट करते हैं, फ़लसफ़े को, तो अगर आपने उस पूरे फ़लसफ़े को अंडरस्टैंड किया,
اور اس میتھڈ کو بھی انڈرسٹینڈ کیا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ میتھڈ اس اوور آل فلاسفی میں جو فنکشن کرتا ہے، جو رول پلے کرتا ہے، اس فلاسفی سے باہر نکالنے کے بعد وہ میتھڈ فنکشن نہیں کرے گا، یا کرے گا تو فلاس پیدا کرے گا یا کانٹرڈکشنز پیدا کرے گا۔ اس وجہ سے میتھڈولوجیکل اپروچ بہت زیادہ پاپولر رہی، لوگوں نے اس کو بہت زیادہ استعمال بھی کیا، لیکن بینگ اے اسٹوڈنٹ آف فلاسفی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی بہت سکسیسفل اسٹریٹجی نہیں رہی ٹو اسٹڈی فلاسفی، ٹو اسٹڈی ہسٹری آف آئیڈیاز۔ لیکن بہرحال یہ ایک طریقہ کار ہے، اور فلسفے کو اپروچ کرنے کا یہ ایک طریقہ ہے۔ تو اب یہ میری بات ختم ہو گئی۔ تو ابھی اس میں ایک چیز ہے ڈسکرسیو ریزننگ، وہ میں نے نہیں بتائی، کیونکہ ظاہر ہے کہ میں نے اپنے آپ کو ریسٹرکٹ کیا ہوا ہے کم از کم ان لیکچرز کے اندر، کہ میں آپ کو اتنی بات بتاؤں گا جتنی کہ فلسفے کو اپروچ کرنے کے لیے ریکوائرڈ ہے۔ یہ میں نے اس کو زیادہ کھول اس لیے دیا ہے کہ ہمارے یہاں لوگ یہ سمجھ رہے ہیں، اور جس طرح سے انفلیشن ہوگا ابھی فیوچر میں، وہ یہی ہوگا کہ آپ مختلف میتھڈ استعمال کرو گے اور اپنے نتائج نکالنے کی کوشش کرو گے، اس میں آپ جا کر سٹک ہو جاتے ہو۔ یا ایک تو یہ کہ اتنا ریگریسلی آپ نے فلسفہ پڑھا ہوا نہیں ہوتا، اور جو آپ وہ میتھڈ اپلائی کرتے ہو تو وہ کانٹرڈکٹری ہوتی ہے، اور اس میں اگر خدا نخواستہ آپ نے پیپرز بھی لکھے ہوئے تو کل کو جا کر پھر آپ آگے جا کر کہیں پہ پھنس جاتے ہو۔ بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ مذہبی اپنی مذہب کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ڈائلیکٹیکل میتھڈ استعمال کیا ہوا ہے، صحیح ہے۔ ایران میں بھی کچھ لوگوں نے یہ کام کیا، صحیح ہے۔ جیسے آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ جو اپنا علی شریعتی ہیں، تو علی شریعتی جو تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ دنیا میں جو بھی تبدیلی آتی ہے وہ بنیادی طور پر مینز آف پروڈکشن کے وجہ سے ہی آتی ہے، اور مینز آف پروڈکشن کو کون اون کرتا ہے اور کون اون نہیں کرتا ہے، یہ کسی نہ کسی طور پر ایک ایسی سچائی ہے جو ٹھیک ہے کہ مارکس نے دی ہے، لیکن یہ کہ یہ واقعی ہمیشہ سے عمل کرتی ہے۔ تو انہوں نے جو پوری کی پوری اسلامی تاریخ پر بھی اس کا انطباق کر دیا، بلکہ اسلامی تاریخ نہیں بلکہ تاریخ انسانیت پر ہی کر دیا انہوں نے جا کر اس کا اطلاق، اور یہ بھی بتا دیا کہ حابیل اور قابیل میں ایک بھائی دوسرے بھائی پہ ظلم اس لیے کر پایا کہ ایک بھائی جو تھا وہ ہنٹر گیدرر تھا اور دوسرا بھائی جو تھا وہ فیوڈل تھا، تو ایک فیوڈل مینٹالٹی والے نے ایک ہنٹر گیدرر کو نقصان پہنچایا یا ظلم کیا وغیرہ۔ تو یہ جو میتھڈولوجیکل اپروچ ہے یہ بائی پروڈکٹ ہے ماڈرن لائف ورلڈ کے اندر زندگی گزارنے کا، اور جب آپ ماڈرن ورلڈ میں زندگی گزارتے ہیں تو آپ کو مستقل اور مسلسل میتھڈولوجیکلی ٹیم ڈاؤن کرنے کی کوشش کی جاتی رہتی ہے، تو آپ وہ سیکھ لیتے ہو اور آپ دوسروں کے ساتھ بھی یہی کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ ٹھیک ہے جی، تو ابھی یہاں پہ بات ختم کر دیتے ہیں۔